بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زوڈک کنسلٹنٹ۔ سید حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام بھائی، آپ کی مہربانی ہے، آپ تشریف لے آتے ہیں، ہم جسٹ این آرڈنری مین سر۔ نہیں سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ جب بھی آپ کو کال کرتے ہیں وقت کے لیے تو آپ ہمیشہ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ آنرڈ سر، تھینک یو سر۔ میں کوشچنس کرنا چاہتا ہوں، لاسٹ ویڈیوز میں بھی میری آپ سے بات ہوئی تھی جب اس ٹائم عمران خان صاحب ابھی گرفتار نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے چانسز ہیں، اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ عمران صاحب گرفتار ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، اب کئی اسٹرالوجرز پیشن گوئیاں کر رہے ہیں تاریخوں کے حوالے سے کہ فلاں ڈیٹ کو ہو جائیں گے، فلاں کو ہو جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کب تک عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی؟ سر تاریخ جس کے ہاتھ میں ہے نا وہی بتا سکتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، ہم کچھ جو ہے وہ زوڈک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، اسٹار موومنٹ کو دیکھتے ہوئے، انرجی پیٹرنز کو دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک میں اپنی بات کرتا ہوں، آئی نیور کلیم کہ جی میں نے کہا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں کچھ کہنے والا؟ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ میرا کام اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم کو پڑھنا ہے اور اس کے اکارڈنگ اپنا جو ہے وہ جو میری فائنڈنگ ہے وہ بتانا ہے۔ آئی کے بارے میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت زیادہ لمبے عرصے تک آئی کے کو اندر رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بار بار ایسے جو اپنی جو میں نمبرز دیکھتا ہوں، کیونکہ آئی کے کا ذائچہ میں نے آج بھی دیکھا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے باہر سے آئی کے کو کوئی نہ کوئی سپورٹ مل رہی ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی ریلیف مل رہا ہے، اور آئی کے جو ہیں وہ ون لائنر یہی ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، بار بار یہی کہتا ہوں کہ آئی کے از کمنگ، آئی کی از کمنگ۔ اب اچھا، ایک تو ہوگی نا غیبی مدد ملنا، باہر سے مدد ملنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ باہر سے مطلب آؤٹ آف کنٹری کوئی انٹرنیشنل لابیز کی طرف سے مدد آ سکتی ہے، اوورسیز پاکستانیز کی چھوٹی طاقت تو نہیں ہے، وہ ان کی طرف سے کوئی مدد آ سکتی ہے، کوئی ایسا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ مجھے جو ہے وہ آئی کے کو سپورٹ پاکستان کے باہر سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، پاکستان سے باہر سے کیونکہ آئی کے کا ذائچہ بہت سٹرونگ ہے، آئی کے کا ذائچے میں بہت ساری چیزیں ہیں، اچھا، اور آئی کے کا ذائچہ جو ہے وہ میں پھر کہتا ہوں کہ سن سائن اور مون سائن کے اوپر اتنا بیسڈ نہیں ہے جتنا ان کی والدہ صاحبہ کے نام کے ساتھ بیسڈ ہے، اور اسپرچول پاورز جتنی بھی ہیں آئی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جیسے جو ہے وہ بیج لگانے کے بعد پھل لگنے میں ایک ٹائم ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کبھی تو وہ کن کیس کے ہو سکتی ہے اور کبھی جو ہے اس کو ٹائم لگتا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو حضرت یعقوب کو 40 سال لگ گئے اپنے بیٹے کو ملتے ملتے، حالانکہ اللہ نبی کی بات رد نہیں کرتا۔ مصر سے کرتا نکلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان میں خبر ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، اور چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر کنویں میں بیٹا موجود ہے اور حضرت یعقوب کو نہیں پتہ چلتا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی بنایا ہوا سسٹم ہے، کبھی کسی کو کہیں سے مدد ملتی ہے اور کبھی کسی کو کہیں سے مدد ملتی ہے۔ گاڈ ہیز ہز اون پلان، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ اللہ نے آئی کے سے کوئی بڑا کام لینا ہے، اور آئی کے نے وہ کام کیے بغیر دنیا سے نہیں جانا، جو مرضی ہو جائے۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ اللہ کے اپنے پلانز ہیں، اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی مسٹیکس ڈیلیبریٹلی ہو گئیں، یا عمران خان صاحب ڈٹے رہے اپنے بیانیے پہ، اس وجہ سے ان مشکلات کا سامنا ان کو؟ سر انسان جو ہے نا اس نے غلطی کرنی ٹو ایئر از ہیومن۔ ٹھیک ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ آدم علیہ السلام بھی بھولنے والے تھے تو ان کی اولاد بھی بھولنے والی۔ انسان احسن تقویم پہ ضرور بنایا گیا ہے، لیکن اس میں اللہ نے نیگیٹیوٹی رکھ کے بھیجی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی کے نے کوئی غلطیاں نہ کی ہوں، لیکن انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ غلطیاں کرتا ہی وہ ہے جو میدان میں اترتا ہے، جس نے میدان میں ہی نہیں اترنا، جس نے میدان چھوڑ کے ہی بھاگ جانا ہے، اس نے غلطیاں کائے کرنی۔
رہ گئی بات کہ کوئی جو لوگوں کے بارے میں بہت ساری یہ باتیں ہیں کہ جی فلاں جادو ہو گیا فلاں ہو گیا، تو آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ. میں سائنس کا آدمی ہوں جی، میں بڑی سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. اللہ نے جب کسی کو بڑا مقام دینا ہوتا ہے تو اس کی ٹریننگ بھی اتنی سخت ہوتی ہے. جب اللہ کسی کو کوئی بڑا عہدہ دینا چاہتا ہے تو اس کی ٹریننگ بھی اتنی ہی زبردست کرتا ہے. بڑے امتحانات میں سے گزرنا تو اس لیے آپ دنیا کے بڑے لیڈرز دیکھ لیں، نیلسن منڈیلا دیکھ لیں. اور نیلسن منڈیلا کے بھی کہتے ہیں کہ ان خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے نہ چلے جائیں کہ وہ نیلسن منڈیلا بنے. نہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہے. مہاتیر محمد بھی ہیں، یہ سارے دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں. رجب طیب اردگان کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ تو یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام از گوئنگ جو ہے نا عمران خان صاحب از گوئنگ ٹو بی خمینی آف پاکستان، نو. لیکن بہرحال انہوں نے بڑا کام کرنا ہے. پاکستان میں مجھے انقلاب نہیں آتا ہوا نظر آ رہا، پاکستان میں مجھے چینج آتا ہوا نظر آ رہا. چینج آتا ہوا نظر، پازیٹیو چینج انشاءاللہ. پھر میں اپنے لاسٹ ایک دفعہ پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ٹھیک ہے آپ کو جلد نظر آتے ہیں، پھر بھی کوئی ایسی کوئی ڈیٹ، کوئی پریڈکشن، کوئی ہفتے، کوئی مہینے؟ سر مہینوں پہ تو یہ گیم نہیں جا رہی کسی بھی قیمت، ہفتوں کی گیم ہے. ہفتوں کی گیم ہے، مہینوں پہ تو نہیں جا رہی. آئی کے از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے ان دا جیل فار منتھس، نو وے. اچھا یہ پاسبل نہیں ہے سر، لکھا اللہ نے یہی ہے، آج بدل دے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں، عمران خان صاحب اب ٹھیک ہے لمبے عرصے کے لیے جیل میں نہیں رہیں گے، الیکشنز میں آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ الیکشن لڑتے خود نظر آ رہے ہیں؟ آئی کے اگر خود الیکشن نہیں بھی لڑیں گے نا تو پی ٹی آئی مجھے بالکل جو ہے وہ اچھی طاقت سے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا. اور آئی کے جو ہے انہوں نے پاکستان کی یا تو پریمیئر شپ یا پریزیڈنسی میں آنا ہی آنا ہے. نو ون کین اسٹاپ ہم. اچھا. نو ون آن دس ارتھ کین اسٹاپ ہم. اللہ چاہے تو جو مرضی کر دے، اللہ کا نظام ہے، اس کے ہاتھ میں. ابھی تو جو انرجی پیٹرنز ہیں، میں پھر وہی کہتا ہوں کہ جی میری مرضی سے نہ تو یہ اچھے ہوتے ہیں، جی بالکل، آپ میری مرضی سے میری مرضی سے نہ یہ برے ہوتے ہیں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں. ہاں میرے کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے کام میں غلطی ہو سکتی ہے، میں اس کو بھی ڈینائی نہیں کرتا. اینڈ مجھے بڑا اچھا ہے جی، میں بڑے اچھا لگتا ہے مجھے. I'm happy to be the ordinary man. میں عام سا آدمی ہوں، نہ میں کلیم کرتا ہوں نہ میں کوئی باتیں کرتا ہوں. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو میں جتنا میری سمجھ آتی ہے میں آپ کو آئی ریپیٹ کہ میں نے آپ کو کہا کہ مجھے آئی کے ہفتوں کی گیم لگتی ہے. ٹھیک ہے، ان کی رہائی ہفتوں کی گیم لگتی ہے آپ کو. مجھے الیکشن بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ الیکشن بھی کوئی بہت زیادہ مہینوں کے حساب سے آگے جائے. اچھا، آپ نے الیکشنز کی بات کر دی تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں، اور جس طرح کی پیچھے اسمبلی میں کچھ ترامیم مبہم ہوئی ابھی تک کمپلیٹ سامنے نہیں ہے، نگران وزیر اعظم کو بڑا بااختیار بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر جو رہے ہیں راجہ ریاض صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں الیکشن 20 فروری تک نظر آ رہے ہیں. سر میری کیلکولیشن ہے، میں تجزیہ تو نہیں دیتا، نہ میں گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے باتیں کرتا ہوں. کیونکہ بیچ میں وہ سینسز بھی آ گئے نا، مردم شماری والا معاملہ آ گیا. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے ابھی بھی 2023 مجھے 23 سے آگے الیکشن جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، بڑا کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں جی. آگے اللہ کی مرضی صبح بدل دے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. لیکن جو میرے علم کے مطابق ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ پورا سسٹم جو ہے نا یہ بدلنے جا رہا ہے. پورا سسٹم بدلنے جا رہا ہے انشاءاللہ. ٹائم لگے گا، ایک دن میں نہیں ہوگا. دس از ناٹ اے ڈیز گیم کہ صبح اٹھیں گے اور ساری طرف پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ابھی تو قربانیاں دینی ہیں اور لوگ دے رہے ہیں. اور یہ مجھے پتہ ہے کہ اللہ جب قربانی لے لیتا ہے نا تو پھر اس چیز کو ہونے سے کوئی نہیں روکتا. یہ پاکستان بھی ایسے نہیں بنا تھا، اس کی تہ میں بھی 10 لاکھ لوگوں کا خون ہے. یہ پاکستان ٹوٹا بھی ایسے نہیں تھا، اس کی تہ میں بھی بہت سارے لوگوں کا خون ہے. اور پاکستان بچے گا بھی ایسے نہیں، اس کی تہ میں بھی بہت سارے لوگوں کا خون ہوگا.
مجھے تو یہی لگ رہا ہے جی، آگے اللہ کی مرضی۔ ویورز کے لیے کوئی خوبصورت سا میسج میں آپ سے لینا چاہوں گا آج۔ سر میرے پاس تو اور کوئی میسج ہی نہیں ہے، ایک ہی میسج میں بار بار ہر جگہ ہر وقت کہتا ہوں بالکل کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کے گھر سے محبت، یہی دین ہے۔ اگر تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو دنیا جہان میں، اگلے جہان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے ہی لیکن یہ ہے کہ صرف سچے دل سے۔ سچے دل توبہ کا کانسیپٹ جو اللہ نے قرآن پاک میں دیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور اپنے کیے پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں تو اللہ کے رسول کو چاہیے ان کو صلی معاف اللہ کر دیں۔ بالکل یہ آیت کا لفظی ترجمہ ہے، اللہ کو تو یہ معاف کرنے والا ہی پائیں گے۔ تو سر رسول اللہ نے جڑ جو، اللہ نے تو چھڈ ہی دینا ہے، سرکار رحمت للعالمین ہے، ان کی بارگاہ میں، ان کی جو ہے وہ دامن کے سائے میں اگر جگہ مل جاتی ہے باقی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ بہت خوبصورت میسیج دیا سید حیدر جعفری صاحب نے۔ میرا بھی آپ لوگوں کے ویورز لاسٹ میسیج یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور پختہ یقین رکھیے، پھر نہ کوئی رنج ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔